الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہے؟ اس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آج ہم اس کا آنسر دیں گے اور اس کے علاوہ اس کو اوور آل سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اوور آل اراؤنڈ دا ورلڈ اس کی کیا پروگریس ہے، اور پاکستان میں اسپیسیفکلی اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو میں۔ واٹ از الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن؟ ان سمپل ورڈز، جو کورٹ کے باہر ایک تو ہوتا ہے کورٹ، جب آپ کا کوئی تنازع ہو تو آپ کے پاس سامنے دو راستے آتے ہیں اس کو حل کرنے کے۔ ایک ہوتا ہے کورٹ کا راستہ، اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ سامنے اگر تنازع اتنا سیویئر نہیں ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ سامنے والے بندے سے یا خود بات کر کے اس سے حل کر لیں، یا آپ کسی بڑے کو درمیان میں بٹھا کر، کسی سمجھدار بندے کو درمیان میں بٹھا کر جو ہے آپ مسئلہ حل کر دیں، یا آپ جو ہے پھر اس کے بعد جب چیز حل نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کو فارمل سسٹم فالو کرتے ہوئے آپ اپنا کیس ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو کورٹ سے باہر جو آپ نے جو سے حل تلاش کیا تھا، اس کو ہم ADR کہتے ہیں، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ اس کو انفارمل جسٹس سسٹم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو کورٹ کا ایک فارمل اسٹرکٹ سسٹم ہے اس کو فالو نہیں کرنا ہوتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اگر سمپل ورڈس میں پاکستان میں مثال دیں تو جو جرگا سسٹم ہے، ہم اس کو بھی الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں لا یا ہمیں دنیا میں جو تصور ملتا ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، وہ بھی خاصا فارمل ہوتا ہے۔ اس میں بھی جب دو لوگ آپس میں اپنا کیس خود سولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کاؤنسلز کو، اپنے جو وکیل ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں ایک ہی چیمبر میں، تو اس طریقے سے پھر مسئلہ حل ہوتا ہے، یا دوسرے فارمیلٹیز کو فالو کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہماری جسٹس کے پرنسپلز ہو وہ انٹیکٹ رہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں سٹیجز ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں لا اس طریقے کی کلاسیفیکیشن بتاتا ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ جب ہم ADR کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کیس کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کیس جو ہے مطلب کہ زیادہ اس کو زیادہ پروسیجر کو فالو نہ کرتے ہوئے، اور کیا اگر ایسے ہی ڈسپوز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فار ایگزامپل، جب کیس کی اتنا سیویئر نہیں ہو اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی وکیل کی بھی درمیان میں یا کسی سمجھدار بندے کی بھی درمیان میں ضرورت نہیں ہے، اور ہم دو لوگ بیٹھ کر ہی کیس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں وداؤٹ دی انوالومنٹ آف تھرڈ پرسن، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیگوشیشن کہتے ہیں۔ اب دوسرا سٹیج آ جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے، ایک تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ تھرڈ پرسن کیا کام کرتا ہے، صرف ایز اے میڈیٹر، جس کو ہم کہتے ہیں میڈیشن، اس کو کام کرتا ہے صرف ایز اے میڈیٹر کا۔ میڈیٹر مطلب وہ دو پارٹیز کو سنتا ہے لیکن ان میں اپنی سے نہیں رکھتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا ہے، وہ صرف ایک کی بات دوسرے کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کی بات پہلے والے کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہے۔ تو وہ اتنے حد تک یہ کام کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں بولتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس پھر تیسرا سٹیج آتا ہے، اس میں کنسیلیشن، اس کو ہم کنسیلیٹر اس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس میں بھی تھرڈ پرسن انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ پھر ادھر سے رکھتا ہے، وہ ادھر اپنے بھی سجیشن ایک دوسرے کو جب ان کی بات سمجھنے کے بعد اپنی سے رکھتا ہے، اپنی بھی سجیشن دوسرے کو دیتا ہے، لیکن اس کی سجیشن ان پر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے، وہ آیا اگر مان لے یا نہیں مان لے۔ پھر اگر اس سے بھی سیویئر سٹیج ہو جائے تو پھر ہم آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں، جس کو آربیٹرر اس میں بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، تیسرا بندہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر زیادہ تر ایسے بندے کو اپروچ کیا جاتا ہے جو لیگل سٹڈیز میں ماہر ہو، جو کیس ڈسپوز آف کرنے میں ماہر ہو، تو پھر وہ بندہ جو ہے درمیان میں بیٹھ کر ان دونوں کی بات سمجھتا ہے، اور پھر اس میں اپنی ایڈوائس دیتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتی ہے، دونوں پر بائنڈنگ ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ اس ایڈوائس کو پھر کورٹ میں جا کر چیلنج بھی کر سکتے ہو۔ جبکہ پیچھے والی جو ہوتی ہے، اس پہ آپ عمل کریں یا نہ کریں، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن آربیٹریٹر کی کیا ہوتی ہے، اس کی ایڈوائس بائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، اگر آپ نے نہیں ماننا ہے، اگر ایک ہی بھی پارٹی نے نہیں ماننا ہے، تو پھر وہ جائے گی کورٹ میں، اس کو چیلنج کرے گی۔ تو یہ ایک لا ہمیں تصور دیتا ہے سٹیجز کا الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں۔
اب ہمارے پاس الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا لا اس کو مانتا ہے، کیا لا اس کو اپروچ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو کورٹ پروسیجر ہے جس کو ہی ہم جب ہمارے پاس لیگل سسٹم آتا ہے تو ہم اسے ہی دماغ میں تصور رکھتے ہیں، تو کیا اس کی بھی گنجائش ہے، کیا اس کو بھی صحیح سمجھا جاتا ہے جسٹس ڈسپینس آف کرنے کے لحاظ سے؟ تو جی ہاں، اس کو صرف سمجھا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو انکریج کیا گیا ہے، اور یہ جو ہمارے دنیا میں یو کے، یو ایس اور یورپین ممالک جو ہے، ادر یورپین ممالک، سنگاپور، وہاں اس طریقے کے ممالک میں یہ ایک خاصا ڈیولپڈ پروسیجر ہے، ایک ڈیولپڈ کانسیپٹ ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ اس کے لیے بھی فارمل سینٹرز بنائے جاتے ہیں جس میں لیس جو فارمل جوڈیشری ہوتی ہے اس سے ایک لیس فارمل پروسیجر فالو کیا جاتا ہے، جس کو ہم نے اس سے پہلے اسٹیجز میں آپ کو سمجھا دیا تھا کہ کیسا پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی سینٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ اس میں اب اسٹڈیز موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ سسٹم کتنا افیکٹو رہا ہے، جیسے کہ یو کے میں 2001 میں الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کو جب اپروچ کیا تھا تو اس سے بہت سارے 5 سالوں میں 336 کیسز اس سے ڈسپوز آف ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 5 سالوں میں 336 کیسز میں سے 241 کیسز جو تھے وہ اصل میں ڈسپوز ہوئے تھے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کمپیریٹیولی کہ یہ ایک دیکھا جائے تو ہائیسٹ نمبر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی اسٹڈیز موجود ہے جس میں اس کو بہت فائدہ مند سمجھا گیا ہے۔ اب فردر اس کو اگر ہم پاکستان کی نظر سے دیکھیں کہ پاکستان میں اس کو کیسے اپروچ کیا گیا ہے، تو پاکستان میں یہ ابھی تک انفارچونیٹلی ایک انڈر ڈیولپڈ سسٹم ہے، اس پر کام کرنے کی اپروچ دی گئی ہے کہ اس پر کام کیا جائے، جیسے کہ پاکستان میں الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن 2017 کا ایکٹ پاس کیا گیا تھا باقاعدہ، جس میں یہ اپروچ دی گئی تھی کہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں کیسز کو لے کر جایا جائے۔ اچھا، جو اس میں کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پہلے جو سول کیسز ہوتے ہیں اس کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ جائے، اور کرمنل کیسز میں ہمارے پاس جو لیس سیویئر کیسز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف لے کر جایا جائے۔ جو زیادہ سیویئر ہوتے ہیں اس کو تو پھر آف کورس پہلے فارمل جوڈیشری سے ہی گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے 2017 میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم لاہور میں، پاکستان میں اگر ہم الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کوئی سینٹر دیکھیں تو فار دا فرسٹ ٹائم جسٹس منصور علی شاہ جو اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو انہوں نے بنایا تھا میڈیشن سینٹر لاہور میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں ڈفرینٹ ادر لاز ہے جو انکریج کرتے ہیں الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کو، جیسے کہ ہمارے پاس سول پروسیجر کوڈ کا ہمارے پاس سیکشن 89A کہتا ہے کہ پروسیس بتاتا ہے کہ کیسے اگر ہم نے اس کو کرنا ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جانا ہے تو ہمیں کیا پروسیس فالو کرنا ہے اس کے اندر، اور اسی کے اندر ہی سی پی سی کے اندر آرڈر ایکس جس کو ہم آرڈر 10 کہتے ہیں، اور اس کا رول نمبر 1A بھی اس کا آرڈر دیتا ہے، اس کا کمانڈ کرتا ہے کہ اس کی طرف جایا جائے، سول کیسز کورٹ میں لگنے سے پہلے اس کی طرف ان کو اپروچ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا سسٹم ہے۔ اور اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک ایونٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا جو سپریم کورٹ کے جج ہے اس ٹائم، کہ ای ڈی آر کو ہمیں مور افیکٹو بنانا چاہیے، کیونکہ اوور آل پاکستان میں اس ٹائم 18 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک کے کیسز ہیں، جو کہ ایک جو ہمارے پاس موجودہ جوڈیشری ہے اور اس کی جو تعداد ہے اس کو سولو کرنے میں بہت کم ہے، ریشیو ایک صحیح نہیں جا رہا ہے اس کیسز اور ججز کا، تو ہمیں ای ڈی آر کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، اس کو ای ڈی آر کو مور افیکٹو بنا کر اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں جرگہ سسٹم کو فروغ نہیں دیا گیا ہے، ایک چیز کی کریکشن کرتے جائیں، جرگہ سسٹم ایون
اس کو سپریم کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے 2024 میں اور 2004 میں، اور سپریم کورٹ نے 2006 میں ایون اس کو ان لوفل ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو اے ڈی آر کی بات کی گئی ہے وہ ایسے اے ڈی آر جس میں ہم باقاعدہ، جیسے کہ جسٹس منظور علی شاہ نے میڈیشن سینٹر بنائے تھے، وہاں پہ ایک جو لیگل تھوڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بٹھائے جاتے ہیں اور ایک فارمل طریقہ فالو کیا جاتا ہے۔ تو ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سمجھ آیا ہو، اور اس میں ہم اگر کوئی بھی مزید کوئری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔